يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد نبی رحمت پہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جملہ سامعین ذی وقار علماء ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درس قرآن کے حوالے سے محفل ہے. اس کا انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہے اور میرا انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہے. اس لیے میں دور حاضر کا جو رائج رسم ہے ان کو سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں اور علماء کرام سے بھی کہ میں عوام سے ہی بات کروں گا. سادہ میں ترجمہ کروں گا. یہ قرآن دنیا والوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. یہ یقین رکھ لیں، آپ اس دور کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، آپ یقین رکھ لیں کہ اس دور کا جو مسلمان ہے اس سے کوئی کافر بھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کی جو ایمانی غیرت ہے اور قرآن پاک سے ان کی جو وفا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جو عملی محبت کا اظہار ہے، وہ انسان اپنے دامن میں سوچ لے تو اس کو اس کا دل ہی بتا دے گا کہ تم ظاہر میں کیا ہو اور تم باطن میں کیا ہو. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم وہ لوگ نہیں رہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطلوبہ لوگ تھے. انہوں نے یہ قانون دیا ہے کل کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو یا کوئی یہ بندہ اٹھ کر کہتے کہ یہ جو قرآن ہے اور رسول اللہ کا جو دین ہے یہ تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کے رسم و رواج کے اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر تو چلیں اس کا ایک نظریہ ہے. لیکن اگر نکاح طلاق کے مسائل ہیں، آپ کے جنازہ کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ ہزارہ مسائل زندگی اگر نبی کے دین کے مطابق ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دین رسول ہے یہ آخرت کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگی اور ہماری دنیا کے لیے آیا ہے. اسی لیے حشر کے دن دنیا کیسے گزاری اس کے بارے میں سوال ہوگا. لہٰذا یہ سوال کا جواب بہت مشکل ہے. جس کو ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے. ہم تو بخششوں کی امیدیں رکھ کر تو بے عملی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن کا مطلوبہ شخص ایسا نہیں ہے. میرے نبی کی کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں میرے نبی نے جنتی صحابہ کو بھی کہا ہو کہ اب تم چھوڑ دو عمل کرنا. اگر دین پہ چلنا ہی اتنا آسان ہوتا تو یہ صحابہ کرام کی جانیں کبھی نہ لڑتی، انبیاء کرام پہ آرے کبھی بھی نہ چلتے اور انبیاء کے جسموں کو کنگھیوں سے کبھی بھی نہ نوچا جاتا اور تاج کے اندر یہ پتھر کبھی بھی نہ کھائے جاتے. 3 سال شاہ ابی طالب کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام سے بائیکاٹ کبھی بھی نہ ہوتا. بدر اور احد کی لڑائیاں میرے نبی کبھی بھی نہ لڑتے اور میرے نبی اپنے ہاتھ میں تلوار اور میرے نبی جسم پہ زرہ پہن کر کبھی بھی میدان میں نہ جاتے اور ایک ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کرام کو مدفن نہ کیا جاتا. اور جنگ کے لیے جا کر جب واپسی پر آئیں تو آگے قبر کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کس کی ہے تو اللہ کے نبی کو بتایا جائے یہ آپ کی بیٹی کی ہے. اور اللہ کے نبی دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور ادھر بیٹی کا جنازہ بھی نہیں ادا کر رہے تو کیا یہ ویسے ہی دین آ گیا ہے؟ اتنا آسانی سے ہمیں پہنچ گیا ہے. اگر یہ اتنا آسانی سے پہنچا تھا تو امام حسین کو کنبل اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ اتنا آسان ہی دین تھا تو یہ سلاطین اسلام، مجاہدین اسلام کو اتنی محنتوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا انہوں نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی اور اس بہانے کو لگا کے ہم عمل سے ہی کیا ہو گئے، دور ہو گئے؟ تو یہ آج کا مزاج تو ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے انسان کا یہ مزاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن نے جب بھی فلاح کی بات کی ہے،
قرآن نے جب بھی جنت کی بات کی ہے تو اس کے پیچھے قرآن نے یا تو ایمان کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وعامل الصالحات نیک کردار کو بھی بیان کیا ہے۔ نیک کردار اور ایمان کے مجموعے والوں کے لیے فلاح ہے، ان کے مجموعے والے کو متقی کہا گیا ہے، ان کے مجموعے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں اور ان کے مجموعے والوں کے لیے مصطفیٰ کی زیارتیں ہیں۔ لہذا ہمیں یہ ذہن خیر دیجیے، ایک عرصے سے جو تاریخ جانتا ہے انسان، مسلم کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے، ہماری آنکھیں فی الحال بند ہیں، کیونکہ میرا ٹاپک ہی اور چڑھ جائے گا، لیکن میں اتنا آپ سے عرض کر لوں کہ میں اپنی جو طریق کے مطالعہ سے جانتا ہوں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم سے کافر نہیں ڈرتا، ان کو پتا ہے کہ ان سے روح محمدی نکل چکی ہے۔ روح محمدی فقط زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے۔ روح کسے کہتے ہیں کہ جب بدن سے نکل جائے تو بدن بیکار پڑ جائے، نام بھی ختم ہو جائے، کیڑوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ روح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کے کردار کے اندر بھی مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اگر بدن سے روح نکل چکی ہے تو ہم زبان کے تو مصطفی ہیں، لیکن ہماری شادی بتائے گی مصطفی نہیں ہے، ہمارا جنازہ بتائے گا مصطفی نہیں ہے، ہمارے گھر کے رسم و رواج بتائیں گے مصطفی نہیں ہے، ہماری اولادوں کی تعلیم بتائے گی مصطفی نہیں ہے، ہمارا کردار چھلک چھلک کے ہمیں دلیل دے گا تم مصطفی نہیں ہو۔ یہ تو ہم وہ لوگ ہیں جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر یا مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ کہاں کا عشق یہ مجھے نہیں پتا، یہ رب سے دعا کریں کہ اللہ تم نے ہمارا ایمان سلامت رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ایمان سلامت رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہ جو کردار ہے یہ ایمان کی سلامتی والا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جن کی تقدیر میں جنتی ہے وہ جنتی ہے، جو جہنمی ہے سو جہنمی ہے، تو پھر یہ جو نئے اعمال ہیں ان کا تعلق کیا ہے، چھوڑ دیں ہم؟ تو مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کا کردار اس کی جنتی اور جہنمی ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کا کردار قرآن کے مطابق ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے اللہ نے میرے لیے جنت کا انتخاب فرمایا ہوا ہے، اور اگر اس کا کردار قرآن کے مطابق نہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے شاہد کہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں، یہ جو قرآن ہے، تو خیر میں بات کر رہا تھا ہم سے کافر نہیں ڈرتے، یہ جو قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے یہ چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس قرآن نے توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کو کافر کہا، مسلمانوں کا قتل و خون کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ ہمارا حکمران اپنی زبان سے کبھی بھی لفظ جہاد نہیں بولے گا، ہمارے سلاطینوں کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، لیکن یہ قرآن وائٹ ہاؤس کے اندر بھی یہ کہے گا جو مسلمانوں کا قتل کرتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ یہ قرآن دنیا والوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن ہم کمال کے مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی زبان ہی نہیں آتی۔ ہم اپنے ذرا گربانوں میں جھانکیں، تھوڑی سی ہمیں تلخ باتیں بھی اپنے نفس سے کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ہی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ مدینہ میں گیا ہی نہ ہو اور یہ کہہ دے میں مدینے سے واپس آ گیا ہوں۔ کتنا ہے انسان کہ مسجد میں کھڑے ہو کے رسول اللہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے۔ اس قدر ہم جھوٹ بولنے پہ جری ہو گئے ہیں کہ ہمیں نماز میں گھٹنے توڑ کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا یاد نہیں رہتا، اور ہم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ سچ ہے؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو حضرات سائیڈوں پہ کھڑے ہیں یہ ایسے زبردست رائٹر ہیں کہ یہ کسی کے دل کی بات کو بھی لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں،
اور حشر کا دن ہوگا یوم تبلی السرائر. قرآن کہتا ہے پھر یہ جو تمہارے اندر کے راز ہیں جو تم اندر سے ہو یہ صحیفے کھول کے تمہاری آنکھوں کے سامنے پھینک دیے جائیں گے. اس وقت انسان کہے گا عجب کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا. جو بھی دل کا ارادہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا، جو بھی کردار تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اس وقت اس جھوٹی زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی، مہر لگے گی. تو ہمیں میتھ پڑھنے والوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے یار، ایک ایکسرسائز مکمل نہ ہو تو ابو اور ٹیوشن سینٹر کے ٹیچر آگے جانے نہیں دیتے. ایک اخبار کو اگر فرنٹ پیج کو ہم پڑھ کے تب دوسرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک ناول کے پیج پر پیج لائن سمجھنا ہے تو دوبارہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. عجب رسول اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک ہی تو یادگار چھوڑی تھی لیکن اس کا ایک صفحہ بھی ہم نہیں سمجھے. پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ. اور رسول اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے اور تم اپنے کردار میں کہتے ہو اللہ تیری باتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. عجب محبت ہے کہ جو کسی فلاسفر کی بات کو تو سمجھنے کے لیے ہم سے 16 سال لگوا لیتی ہے لیکن رب کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی موجود نہیں. یہ ہے وہ محبت جس کو کوئی روحانی چہرے سے دیکھے تو یہ محبت منہ پہ تماچے مار رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آنکھیں بند کر کے دیکھے تو ہم بہت بڑے عاشق ہو گئے ہیں. یہ ہے وہ ہماری زندگیاں. آپ حضرات سفید داڑھی والے مجھ سے ناراض نہ ہوں لیکن آپ اب وہ کہتے ہیں نا کسی دن اسرائیل سے پوچھا کہ اچانک دستکیں شروع ہو جاتی ہیں بتا کے آیا کرو. دنیا کا اصول ہے، فطرت کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز سے پہلے کوئی نشانی تو ہوتی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارے سر اور داڑھی میں پہلا سفید بال آ جاتا ہے یہ میرا پہلا پیغام ہوا کرتا ہے. اس کے بعد تو بڑا مسئلہ لگایا ہے میں نے آتے ہوئے لیکن تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا. تو ہم زندگی کے آخری مرحلے کو پہنچے. اگر ہم دل سے پوچھیں تو اولاد کے لیے بھی بہت کچھ ہو گیا. آپ نے چھوڑ کے جانے پیچھے اولاد ہی لڑے گی. اولاد کے لیے بھی بہت کچھ ہو گیا. بہت کچھ دنیا کو ہم نے پڑھا بھی، بہت کچھ دنیا کو پڑھایا بھی، لیکن کیا اس قرآن کو کبھی سمجھا کبھی سمجھایا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ سے پہلی ملاقات قبر میں مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوگی. کس منہ کو لے کے ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے کہ اس قرآن کی تلاوت کے لیے ابو بکر صدیق کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا تھا. اس قرآن کی تلاوت کی خاطر رسول اللہ پہ بوجھلیاں پڑ گئی تھی. اس قرآن کے صحیفے کو بچانے کے لیے صحابہ کرام کی گردنیں کاٹ دی گئی اور اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام نے پورا پینل تیار کیا اور بڑی محنت تگ سے. اور یہ بات کم ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ قرآن پہنچانے کے لیے اللہ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی تھی لیکن ہم سے کچھ نہ ہوا. دنیا کے سارے خط ہم نے سمجھے ہیں فقط اللہ اور رسول کا خط ہم سے نہ سمجھا گیا. یہ ہے وہ چیز جو ہماری اصلیت کو سامنے لے کر آتی ہے. لیکن ہم اس معاشرے کے اندر زندہ رہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا تھا حق کے ساتھ باطل کو نہ ملا. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ لا تو نہیں ہے پیچھے ادب کی وجہ سے پڑھا. اور حق کو تم نہ چھپاؤ. ہم وہ لوگ ہیں ہم حق کو چھپانا چاہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں ہم باطل کے ساتھ حق کو ملا کے جوڑ توڑ کے ایک نیا مکسچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا فلسفی اگر اس قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیول کے مطابق اس قرآن کے معنی تک پہنچتا ہے. اور اگر 10 سال کے بچے کے سامنے اس کا ترجمہ کرے وہ بھی قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ واحد وہ کتاب ہے جو کسی کی مشکلوں میں نہیں ڈالتی. اس کا فلسفہ مشکل نہیں ہے، بالکل سادہ سا ہے، بالکل سادہ سا. لہذا اس قرآن کو حاصل کرنے کے اہتمام کریں. حدیث پاک ہے ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ امت کا عروج کا مفہوم ہے. حدیث تو بڑی لمبی ہے.
یا رسول اللہ یہ امت کا عروج کب ہوگا اور امت کا زوال کب ہوگا؟ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت کو دیکھو کہ پورے قبیلے میں سوائے دو کے، دو سے مراد قلیل تعداد، سوائے دو کے سارے عالم دین اور فقیہ ہوں، اور اگر یہ دو بندے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دین کے خلاف اقدام کرنا چاہیں تو پورا قبیلے کے خلاف ہو جائے، سمجھ لینا وہ محمد کی امت کے عروج کا زمانہ ہے۔ اور جب میری امت کے اندر نفس الامر کے اندر یہ واقع ہو جائے، پورے قبیلے کے اندر دو عالم دین فقیہ لوگ نظر آئیں، اور جب یہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کوئی مسئلہ لے کر آ جائے، پورا قبیلے کے خلاف ہو جائے، تو وہ سمجھ جانا میری امت کے زوال کا وقت ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے قبیلوں کو دیکھیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کی شادی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے بچہ آپ کو دیا، اللہ نے اس کی جوانی بھی آپ کو دکھا دی، اگر وہ اللہ 2 منٹ کے لیے اس آکسیجن کو روک لے تو آپ کو بچہ ہی مر جائے آنکھوں کے سامنے۔ وہ زمانہ ابھی ہمیں بھولا تو نہیں ہے جب کورونے کے اندر ہم آکسیجن کی تلاشوں میں تھے کہ شاید وینٹیلیٹر کہاں سے لے کر آئیں گے۔ 2 منٹ کے آکسیجن کو اللہ بچے سے روک لے تو کیا گزرے دیکھنا۔ اس اللہ نے بچے کی جوانی بھی دکھائی آپ کو، پھر اچھا رشتہ بھی ہو گیا، لیکن جب وہ خوشی کا موقع بچے کے گھر آیا تو آج اس خوشی کے موقع پر تم بھی اللہ کو بھول گئے، بچہ بھی اللہ کو بھول گئے۔ آج تمہارے گھر بچے کی جوانی کا جشن ہونے لگا ہے، لیکن اس جشن کے اندر تم نے نہ رسول اللہ کو یاد کیا نہ خدا کو یاد کیا۔ یہ ہے وہ حالت ہماری کہ ہمارا کردار ہر قدم کے اوپر ہمیں تماچے مارتا ہے، لیکن کمال ہے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ایک وقت میری امت پہ اتنا بھی آئے گا، فتنے اتنے نازل ہوں گے، اتنے نازل ہوں گے کہ ان کو گناہ ہی نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ نہیں لگے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکیزہ لوگ تھے، انہیں تعجب ہوا کہ گناہ ہی محسوس نہیں ہوگا۔ حدیث میں فرمایا پھر ان کو گناہ نیکی لگنا لگ جائے گی۔ اور آج یہی حالت ہے، ہمیں موبائل کے بجتی ہوئی ٹون گناہ نہیں لگتی، ہمیں غیر محرم کو دیکھتا گناہ نہیں لگتی، ہمیں کسی کو دھوکہ فراڈ، غیبت، بدکاری، جھوٹ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا، ہمیں یہ اپنی چلاکی سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنی یہ شعور اور علم ہی سمجھ آتی ہے۔ آج لوگوں کے دکھ و درد کے اوپر ہنسنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، آج بڑوں کی توہین کرنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، آج چھوٹوں کو تھپڑ مارنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، اور آج نبی کے دین کو نہ سمجھنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، اور آج فرائض کو ادا نہ کرنا، واجب کو ادا نہ کرنا ہمیں گناہ نہیں لگتا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ہیں تو ان کے پاس عیادت کے لیے آئے، ایک اور صحابی ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جب بات ہے تم مجھ سے میرے ایک فوت شدہ کی عیادت کے لیے آئے ہو، لیکن تعجب مجھے تم لوگوں پر تب ہوتا ہے کہ جب مجھ سے اسلام سے پہلے میں اسلام پر نہیں تھا، فرائض ادا نہیں کر رہا تھا، تم نے اس زندگی کا مجھ سے تعزیت کوئی نہیں کی، میں رو رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے تعزیت کرے کہ وہ کیسا زمانہ تم نے گزارا ہے، مرنے والا چلا گیا، میں اپنے زندگی کے ان لمحوں کو رو رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ وقت کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، یہ قرآن کا درس ہے، اس کا اہتمام کریں۔ آپ جو میری تو ہوتی ہے نیت کہ میں سادہ ترجمہ کر کے آگے جاؤں، اب آپ سے پہلی بات تھی تو وہ تمہید اتنی لمبی ہو گئی۔ آپ میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا، آپ یا تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لا تسألن یومئذ عن النعیم، قرآن ہے، پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔
کیا یہ اولاد تمہاری نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت کو آپ نے کیا سکھایا تھا؟ صرف دنیا کمانا سکھایا تھا؟ اگر آپ نے اس کی دین کا اہتمام نہیں کیا تو بے غم ہو کر نہ بیٹھیں، حشر کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، حشر کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے تاریخ کے اندر ایسا کوئی ولی نہیں پڑھا کہ جس کی اولاد غیر عالم رہے، جس کی اولاد غیر عالم رہے، اس لیے اسے پتہ ہے یہ میری اولاد ہے اور میں نے اس کو دین سکھانا ہے۔ اور اتنا بھی یاد رکھیں، دین حاصل کر کے بندے کو مسلح ہی نہیں سمجھنا پڑتا۔ دین پڑھنے والا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، دین پڑھنے والا مجاہد بھی ہو سکتا ہے، دین پڑھنے والا تاجر اور کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی تفسیر آتی ہے تو اس سے بڑھ کر عزت کی کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کو سچا ایماندار تاجر بھی بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو دین کا عالم بھی بنایا ہوا ہے۔ حیرت ہے، ہم سے پہلے کافروں نے عربی زبان سے چھینی، ہم سے ریاستیں چھینی، ہم سے پھر ہماری تعلیم چھینی، پھر ہم سے ہمارا رسم و رواج چھینا، پھر ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھر میں داخل ہو کر مغربی تہذیب سکھا کے ننگا کر دیا، انہیں بے شرم بھی بنا دیا۔ لیکن آج بھی ہم اپنے مقام پر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا پکا مومن دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ اس وقت ہم سب پر نبی کے دین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے اپنے گھر کے اندر دین نہیں رائج کر سکتے تو ہم لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن، یہ دین، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ اس دین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ باپ کا جنازہ مولوی پڑھے گا۔ اس میں پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کا جنازہ ولی پڑھے گا۔ ولی کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں، لہذا باپ کا جنازہ بیٹا پڑھے گا۔ اس دین میں لکھا ہوا ہے جمعے اور عید کی امامت وقت کا وزیر اعظم کروائے گا۔ کہیں دین میں نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعظم سے مقدم ہو کر مولوی کروائے۔ اب تو وزیر اعظم کو نماز نہیں آتی، یہ سارا مسئلہ کہاں پہنچا؟ آپ شکر کریں کہ اللہ نے کچھ دلوں کو چن لیا ہے جو اپنی معیشت کو اور اپنی زندگی کی خوشگواریوں کو داؤ پہ لگا کر آپ کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وگرنہ اس گئے گزرے معاشرے کے اندر علماء دین کو قتل کرنے کے لیے کافروں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کافروں کی تہذیب کے پروردہ مسلمانوں کی زبانیں یہ برچیاں ہی کافی ہیں جو علماء کے سینوں کو چھلنی کر دیتی۔ کافروں کو کوئی ضرورت نہیں علماء کو قتل کرنے کی، اس لیے کہ اس نے اس قوم کو اتنا بہترین تیار کیا ہے کہ یہ انڈیا کے اندر نبی کی توہین کرنے والے کو تو اپنا ہیرو مان لے گا، لیکن یہ اپنے عالم دین کو محلے کا ایک سب سے کم تر انسان سمجھے گا۔ یہ کافی ہے اتنی سوچ، اور آپ کی ترقی کے لیے یہ معیار بہت ہے کہ جس نے قرآن کو سینے میں رکھنے والے کی طرف پشت کی ہے اور ناچنے گانے والے کی طرف اپنی آنکھیں کر دی۔ یہ تربیت کافی ہے، یہ تربیت بہت کچھ لے کر جائے گی، اور آپ سمجھیں میزان پہ ہم نے حساب نہیں دینا، بہت کچھ دینا ہے اللہ کے سامنے، بہت کچھ حساب کتاب دینا ہے ہم نے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا، قدم قدم پہ بتائے گا کیا کر رہے ہو۔ تو کیا مجھے کوئی حضرت اٹھ کے بتا سکتا ہے کہ یار ہم نے ایک اکیڈمی شروع کی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، ہم نے کسی بہترین عالم کی، لوگ کہتے ہیں یار عالم باتیں ایسی کا تو اس کی باتیں نہیں سمجھ آتی، شاید تم اپنے گھر کے اندر عالم کو بلاؤ۔ عالم کا یہ کیا کام بنتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کسی دوسرے کی غیبت کرے؟ عالم کا یہ کیا کام بنتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے وہ کسی دوسرے پہ تبرہ کرے؟ یہ بھی حرام ہے۔ عالم کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تو کسی دوسرے کی ذلت کرے؟ یہ بھی حرام ہے۔ عالم کا کیا کام بنتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے کسی دوسرے کے پردے اور عیبوں کو ظاہر کرے؟ یہ بھی حرام ہے۔ ہر طرف سے کردار اتنا ننگا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے مجھے بیان کرنے والے کے رچا لکھے، من ستر مسلمن سترہ اللہ،
جو مسلمان کی عزت رکھتا ہے حشر کے دن اسی کی عزت رکھی جائے گی. غیبت اسی کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک برائی ہے تو اس کو بیان کرو، یہی تو غیبت ہے. اور اسلام اس کا بھی پردے کا حکم دیتا ہے. الزام، بہتان اور بدگمانی یہ تو رہی بڑی دور کی بات، سب آرام تھا. انما المؤمنون اخوہ، آپ بھائی بھائی تھے آپس میں. اگر تمہارا بھائی جرم کر دے تو تم ٹیلی ویژن پہ نہیں لے کر آتے، اس کے خلاف قلم نہیں چلاتے، اس کے خلاف کمنٹس نہیں لکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ یار گھر کا مسئلہ ہے، امی بدنام ہو جائے گی، ابو بدنام ہو جائے گی. گھر کی عزت کا مسئلہ ہے. جہاں تمہارے سگے بھائی کا مسئلہ آ جائے تو اس وقت تمہیں اپنے گھر کی عزت کا خیال آ جاتا ہے. اور جہاں مسلمان بھائی جس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، سگے بھائی سے زیادہ رشتہ مسلمان کا ہے. اس لیے کہ سگے بھائی کے بھائی ہونے کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ حدیث میں کوئی بات ہے، لیکن مسلمان کے مسلمان ہونے کے بارے میں قرآن میں بھی آیت ہے، نبی کے حدیثیں بھی موجود ہے. تو ہم نے کسی مسلمان کا پردہ کیوں نہیں رکھا؟ ہمیں اتنا خیال کیوں نہیں آیا کہ میں کسی مسلمان کو ننگا کروں گا تو مصطفیٰ کا دین بدنام ہو جائے گا؟ تمہیں اپنے گھر کی عزت کا خیال آ گیا، تمہیں مصطفیٰ کے دین کا ذرا بھی خیال آ گیا. عجب رنگ ہیں کہ بھائی جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن پڑھتے ہیں کچھ اور نظر آتا ہے، کردار دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے. بات کس سے کی جائے؟ اگلا سنتا ہے تو تنقید کی نظر رکھ کے، دوسرا بیان کرتا ہے تو تنقید کی نظر رکھ کے. شاید کہ میں آپ سے انصاف نہ کر سکا کہ میں نے جو قرآن، میرا ایک ذہن تھا کہ میں اس کو دیکھیں بلکہ آپ چھوڑے، لیکن اسی کے اندر جو سورت میں نے پڑھی تھی قرآن پاک میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جب مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو. بالکل واضح اصول آ گیا، اس میں کوئی اتنا مشکل فلسفہ تو ہے نہیں کہ ہمیں سمجھائیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، عدل اور انصاف کے ساتھ درمیان میں سلوک کیا کرو. اگر قرآن کے ہم اسی ایک پیرا ایک قضیہ ایک جملے کو دیکھیں تو کیا وہ لوگ کہاں چلے گئے برادری کے جب علاقے کے اندر دو بھائی، دو رشتہ دار یا دو بندے آپس میں ناراض ہوتے تھے تو وہ جرگے والے حضرات کدھر چلے گئے؟ مر گئے دنیا سے. دنیا نفرتوں، حسد، بغض، کینہ، منافقت اور جدائیوں کا انبار لگا بیٹھی ہے. کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا جو درمیان میں آ کر دونوں بھائیوں کے سینوں کو آپس میں ملا لے. کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ جو رشتہ داریوں کو آپس میں آ کے ملا لے. روٹے بھائی جو پیدا اکٹھے ہوئے تھے، پلے اکٹھے، آج ان کو ملانے والا نظر ہی نہیں آتا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خیر ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ناراض نہیں کسی سے، ان لوگوں سے میں جا کے پوچھوں گا تم اگر کسی سے ناراض نہیں ہو، تمہیں تو قرآن نے کہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم جا کے سلو کرو، تم جا کے سلو کرو، کیونکہ قرآن نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. لہذا تم ساری کائنات سے راضی ہو. تمہارے محلے کے اندر اگر کوئی آپس میں ناراض ہے اور تم پرسکون زندگی بیٹھے ہو کہ میں سارے فرض ادا کر رہا ہوں، تم نے نماز تو پڑھ لی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے اوپر تو عمل ہو گیا، لیکن وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیونکہ قرآن نے تم پر فرض کیا ہے ان روٹھے ہوئے کو آپس میں جا کے ملا دو. کدھر گئے وہ لوگ جرگے والے؟ دنیا تلاش کر رہی ہے. یہ قرآن ہے جو ہمیں تربیت دیتا ہے. کون اٹھ سکتا تھا، کون جنازے چھوڑ سکتا تھا، کون خوشیوں کو، بہن بھائی کی خوشی پہ نہیں آ سکتے کیونکہ بیٹوں کی لڑائی ہو چکی ہے. عجب تماشا ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آپس میں لڑائی ہو چکی ہے. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جاتا ہے تو ابھی وہ صلح کر کے گھر واپس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ جرگے والے لوگ بھی ختم ہو گئے کیونکہ ہم نے سمجھا ہے جس طرح منافقوں کو کہتے تھے نا کہ تم ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے تھے ان بے وقوف صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئیں.
पुराने वक्तों के लोग हैं, कहानियां कहावतें और दिखे उसी सुबह का लफ्ज है ना पहले बारे में, कमा अमन सुबह बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए। आज भी वही दौर है, जदीद दौर का इंसान उन पुराने बुजुर्गों को कहता है कायदे और कहावतें और दिखे उसी की जिंदगी बसर करने वाले। हम तो तालीम के अंदर बड़े शऊर पे पहुंच चुके हैं, तुम तालीम के अंदर इस कदर शऊर को पहुंच चुके हो कि तुम भाई से हाथ नहीं मिला सकते, और वो इतने बड़े बेवकूफ थे कि उन्होंने पूरे इलाकों को एक दूसरे के सीने से लगाया हुआ था। फर्क कितना था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मरहूम ये है, जो शख्स दो लोगों के दरमियान सुलह करने के लिए जितने अल्फाज भी बोलता है, अल्लाह हर लफ्ज के बदले में एक गुलाम आजाद करने का सवाब बताता है। कुरान का एक लफ्ज पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन किसी को राजी करने के लिए एक लफ्ज मुंह से निकालो तो गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाया जाता है। इसका मतलब यह निकला कि जब मामलात का मसला आ जाए तो दीन इस्लाम मामलात को इबादत के ऊपर तरजीह दे देता है, इबादत के ऊपर तरजीह देता है दीन इस्लाम। एक हदीस सही है, इमाम आज़म ने लिखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा दो हदीसें में दो हदीसों का मफ़हूम बयान करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा किसी मुसलमान भाई की परेशानी मुसीबत को दूर करता है और उसके घर में खुशी पैदा कर देता है, यानी नाराज से राजी कर दिया। किसी मुसलमान की परेशानी को जो बंदा दूर करता है, उनको ये बता दो कि 10 साल एहतिकाफ करने से ज्यादा का सवाब अल्लाह उनको अता फरमा देता है। एक और सहाबी को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करता है, मेरी मस्जिद नबवी के अंदर 2 महीनों से एहतिकाफ करने वाले से ज्यादा सवाब अल्लाह उसको अता फरमा देता है। लोग यहाँ तमन्नाएं करके बैठे हैं कि हम मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करेंगे, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं तो मोहल्ले के अंदर मुसीबत ज़दों की परेशानियां दूर करो। नबी मुसलमानों की परेशानियां दूर करने का हुक्म दे रहे हैं, और ये मुसलमानों को परेशान करके मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करने की नियत कर रहे हैं। अजब अंदाज है, तुमने दीन को क्या समझा, नबी की तालीम को कैसे बयान किया कि लोग आज एतराज कर रहे हैं कि ये कैसा दीन है कि जिसके अंदर दहशत है, जिसके अंदर खौफ है, जिसके अंदर अना है, बस अपने लिए ये बातें करो। नहीं, नबी का दीन कुल कायनात की इस्लाह फरमाने वाला है। तो देखें, ये कारी साहब जो आपको बता देंगे तो आप एहतिमाम करें। देखें आगे, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम से मजाक न उड़ाए, कुरान ने कह दिया, बिल्कुल आयत है। लिहाजा किसी का दूसरे से मजाक करना हराम है। अगर कोई मजाक करेगा तो उस पर तौबा करना वाजिब है। ये आयत तब नाज़िल हुई कि जब एक सहाबी ने दूसरे को, एक सहाबी थे वो आगे जाना चाहते थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो सहाबी ने उसको रोक लिया, इधर ही बैठो। तो बाद में उन्होंने उसको दुबोच के कहा, माँ का नाम लिया, फलां माँ के बेटे। अब ये इतने सख्त जुमला नहीं था, फलां माँ के बेटे, लेकिन उनको शर्म आई कि यार सबके सामने मेरी माँ का नाम ले लिया। तो कुरान की आयत नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर है, मैं इनको कह दूं, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई बंदा किसी दूसरे से मजाक नहीं कर सकता। ऐसा मजाक जिसकी वजह से दूसरे की दिल आजारी होती है, तुम नहीं कर सकते, हराम है। किसी की तौहीन नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी टेलीविजन पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से मजाक, एक दूसरे की इज्जतों के जनाजे, एक दूसरों के ऐबों को सरेआम। आज प्रोग्राम है क्या, आज इमरान खान के वो ऐप सामने लाए जाएंगे, नवाज शरीफ के वो ऐप सामने लाए जाएंगे। अजब अंदाज है, जुबान से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, लेकिन मन सतरा मुस्लिमान वाली तो भी हदीस रसूल याद ही कुछ ना रही। ये अजब अंदाज है कि हम जुबान से क्या कहते हैं और हमारा किरदार क्या है। लिहाजा देखें, हमने मर जाना है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अब हम लोग बैठे, कोई काम नहीं आएगा, नबी की तालीम काम आएगी, लेकिन नबी की तालीम को छोड़ के फकत मोहब्बत का दावा ये झूठ है। अब यार नबी अलैहिस्सलाम से भी हम झूठ बोले कि हम आपके आशिक हैं,
اتنا بھی آخر ہم اس درجے کے بے شرم ہونے لگے ہیں کہ ہم روزے رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑا عشق کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا قرآن گھر بھی اسی طرح بند پڑا ہوا ہے. یہ زندگیوں میں نفاذ کے لیے آیا تھا، ہم نے چھوڑ دیا. یہ قرآن آپ کو جگہ جگہ پہ جا کے دیکھیں، لا تنابزوا بالالقاب، اسی آیت اس کے اندر ہے کسی کو برے لقب نہ دو. لہذا اگر کسی شخص کا قد چھوٹا ہے اور اس کو آپ کہہ دیں اور چھوٹو اور ٹیڈی، اور اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دین اسلام نے تمہاری اور میری زبان پکڑ لی، کہا تم اس کو قد چھوٹا ہونے کے باوجود بھی چھوٹو نہیں کہہ سکتے، یہ لقب تم اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس لقب کی وجہ سے اس کی تذلیل ہوتی ہے، وہ درد محسوس کرتا ہے. تو لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو اس درجے کا لقب بھی نام برا نہیں دے سکتے. تو وہ ایک دوسرے کے لیے مذاقیں تقریروں کے اندر، تحریروں کے اندر اور میڈیا کے اوپر اور اپنے کمنٹس کے اندر بولیں گے یہ پورے حشر کے دن تم نے کس عالم کی عزت کو نوچا ہے اور تم نے کس مسلمان کی عزت کو نوچا ہے. تمہیں دنیا میں اپنا کردار اچھا ہے جتنا حسین لگ جائے، لیکن حشر کے اندر معیارات صرف اللہ کا قرآن ہوا کرے گا. اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، تمہاری خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہارا تعصب ٹوٹ جائے گا، عدل اور انصاف قائم ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق لائیں. میں آپ سے بات رکھتا ہوں کہ میں نے وہ جو سورت پڑھنی تھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ پہلی بات تھی تو تمہید اتنی ہو گئی. عالم اللہ بڑے حضرات ہیں، شاید آپ کو میری بات بری لگے لیکن آپ بھلا نہیں مال ہے. آپ لوگ مل کے قرآن کو سمجھانے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے مال میں سے اس کے لیے بھی حق رکھا ہوا ہے، آپ کے وقت میں سے اس کے لیے بھی حق رکھا ہوا ہے. اگر تعلیم حاصل کرتے کرتے مر گئے وہ تو بخشش ہی ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں سفید داڑھیوں والے جنہوں نے 50 سال عمریں گزار دی ہیں کہ اب ہمارا کون سا وقت ہے؟ نبی کے صحابہ کوئی 60 سال میں مسلمان ہوئے، کوئی 70 سال میں مسلمان ہوا، کوئی 45 سال میں مسلمان ہوا. جوانیاں تو انہوں نے بھی کفر میں گزاری ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کلمہ پڑا ہے تو پھر انہوں نے قرآن کو بھی سیکھا ہے. حضرت سلمان فارسی بوڑھا ہو کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر انہوں نے دین بھی سیکھا ہے. حضرت سلمان فارسی کے والے سے بھی آئے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، یہ غریب لوگ تھے. ان کے ساتھ امیر لوگ ہنسا کرتے تھے. قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے. تو ایک دفعہ امیروں نے آ کے کہا، ہوتے ہیں نا امیر ہوتے ہیں علاقے میں، آ کے کہنے لگے محمد ہم تیری بات تب سنیں گے، یہ غریبوں کو ذرا تم پاس سے اٹھا دو، ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں. تو قرآن کی پھر آیت اتری تھی کہ اے نبی محمد ہمیں یہ غریب پسند ہے، تم ان کو نہیں اٹھا سکتے. تو پھر کہا گیا تم نے حق کی بات سننی ہے تو ان کے پاس بیٹھ بھی سننی پڑے گی. یہ ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ ہنستے تھے امیر لوگ. یہ آیت ان کی عظمت کے بارے میں بھی اتری ہے، لا یسخر قوم من قوم. لہذا غریبوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. جن کو تم میں سے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ اپنی دولت لگا کر اہتمام کریں. جن کو اللہ نے علم دیا ہے خدا کا واسطہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے قائد محترم کو چھوڑ دیں. ہمارا قائد فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا قائد غلط کام کرے گا تو ہم قرآن سے اس کا ڈیفینڈ کریں گے. کیا وہ نبی بن کر آیا ہے؟ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم کہہ دیں گے نہیں نہیں یہ میرے دین میں ایسا نہیں ہے جو دین ہم نے پڑھا ہوا ہے. لہذا اس کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا.
حسین شاہ صاحب بڑی خوبصورت انداز سے ہماری اصلاح فرما رہے تھے. یہ وہ حقیقتیں ہیں یقیناً یہ آپ کا وہ جملہ قابل تعریف ہے کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں. ہم اپنی مرضی کا یعنی کہ جو ہمیں پسند ہے اس پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور جو ہماری مزاج کے ہمارے مرضی کے خلاف ہو ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی اذان ہوگی، اذان کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں گے. نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارے اس بچے کی دستار ہے اور وہ ہمیں انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد بچے کی دستار کریں گے. اس کے بعد دعا کر کے انشاءاللہ آپ لوگ لنگر تناول کروائیے گا. اذان انشاءاللہ آپ کو